اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ ماہ رمضان کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور پورے ماہ مبارک میں یہ پروگرام ہم پیش کرتے رہیں گے۔ چند موضوعات ہم نے طے کیے ہیں اور ان موضوعات پر پروگرام روزانہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالی جب تک کہ شوال کا چاند نظر نہیں آ جاتا۔ خواتین و حضرات، آج کا ہمارا موضوع ہے زکوٰۃ۔ ایک بہت بڑا موضوع ہے زکوٰۃ، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ ہم نے زحمت دی ہے اپنے ملک کے ممتاز عالم دین کو کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں بتائیں کہ زکوٰۃ کے مسائل کیا ہیں، زکوٰۃ کن کن چیزوں پر لگتی ہے، یعنی سونا، چاندی، مال تجارت اور کیش، جو کئی چیزیں سامنے آئی ہیں اس ذیل میں، ان پر بھی ہم بات کروائیں گے۔ مجھے کیسے معلوم ہو کہ میں صاحب نصاب ہوں؟ خواتین و حضرات، زکوٰۃ کا فلسفہ کیا ہے؟ دنیا کے لیے نہ ہی ہم ترسیں اور نہ ہی دنیا کی طرف ہم لپکیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ معیشت کو اور معاشرے کو، دونوں کو خیر کی بنیاد پر استوار کرتا ہوا دین دیکھنا چاہتا ہے۔ خواتین و حضرات، کیا غیر مسلموں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ کیا بیٹی کے جہیز کے لیے رکھا گیا سامان، کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ سونا، چاندی وغیرہ بیٹی کے نام رکھ دیا جاتا ہے جو کہ نابالغ ہوتی ہے، تو کیا اس پر ہم زکوٰۃ دیں گے؟ بہت سارے سوالات ہمارے پاس آئے ہیں، ہم وہ بھی انشاءاللہ رکھیں گے مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں۔ ہمارے معزز مہمان، کون واقف نہیں آپ سے، ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، محبوب اور مقبول نام، محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ توبہ اور آیت نمبر 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمعلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ صدقات تو دراصل حق ہے فقیروں کا، مسکینوں کا اور ان اہلکاروں کا جو صدقات کی وصولی پر مقرر ہوتے ہیں، اور ان کا جن کی دلداری مقصود ہے، نیز انہیں غلاموں کو آزاد کرنے میں اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں اور اللہ کے راستے میں اور مسافروں کی مدد میں خرچ کیا جائے۔ یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی۔ سبحان اللہ، سبحان صدق اللہ العظیم۔ مفتی صاحب، آغاز کرتے ہیں، زکوٰۃ کا فلسفہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ ارشاد۔ الحمد للہ رب العالمین
الصلاة والسلام على سید المرسلین اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. انیق احمد صاحب، اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر بدنی اور مالی دونوں طرح کی عبادتیں مقرر فرمائی ہیں. بدنی عبادت نماز ہے، روزہ ہے اور حج بھی ہے. مالی عبادت زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کے معنی ہیں الطہارۃ والنما، کہ پاک کرنا، پاکیزگی اور نمو، اضافہ. یعنی زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہا گیا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کی عبادت کی نیت سے زکوٰۃ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قلب کو، اس کی روح کو مال کی محبت کے غلبے سے پاک کر دیتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. سبحان اللہ. اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان مسلمانوں کے مال سے صدقہ لیجئے تاکہ اس کے ذریعے آپ ان کے قلب کو، ان کے باطن کو، ان کی روح کو مال کی محبت کے غلبے سے پاک کر دیں. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. سبحان اللہ. کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی نیت سے مال دیتا ہے تو اسے یہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کسی پر احسان کر رہا ہے، بلکہ اسے یہ سمجھ کر دینا چاہیے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ان کے مالوں میں سوال کرنے والے کے لیے اور وہ جو نعمت مال سے محروم ہے ایک معلوم حق ہے، ایک مقررہ حق ہے. تو یہ سمجھے کہ میں اس کا حق اس پر لوٹا رہا ہوں، اس پر کوئی احسان نہیں کر رہا. اسی طرح سے حدیث پاک میں فرمایا ان اللہ افترض علیہم صدقۃ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مالوں میں صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے مالداروں سے لیا جائے، اور یہ نہیں فرمایا کہ ان کے فقراء کو دیا جائے بلکہ یہ فرمایا کہ ان کے فقراء کو لوٹا دیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس قرآن کے یہ حکیمانہ الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ دینے والا یہ سمجھے کہ ان ناداروں کا حق اللہ تعالیٰ نے میرے مال میں شامل کر رکھا ہے، اور میری دینی
اور شرعی ذمہ داری ہے کہ میں حقداروں کو ان کا حق لوٹا دوں۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں 32 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاۃ کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، اور اس کے علاوہ عبادت مالی کے لیے انفاق فی سبیل اللہ بھی آیا، ایتائے مال بھی آیا، اور صدقہ کی اصطلاحات بھی قرآن و حدیث میں مذکور ہیں۔ صرف فرق یہ ہے کہ جب زکوٰۃ کا کلمہ آئے گا تو اس سے وہ مالی عبادت مراد ہوگی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے، جبکہ انفاق فی سبیل اللہ اور ایتائے مال یعنی مال دینا اور صدقہ یہ وہ کلمات ہیں کہ جن میں عموم ہے، لہذا یہ زکوٰۃ کو بھی شامل ہیں، یا جو فرض مالی عبادت ہے اس کو بھی شامل ہیں، اور فرض کے علاوہ بندہ مومن رضاکارانہ طور پر عبادت نافلہ کے طور پر اپنے مال میں سے مقررہ حصے سے بھی بڑھ کر اور اس سے زیادہ خرچ کرتا ہے، تو یہ ایتائے مال، انفاق فی سبیل اللہ اور صدقہ کے کلمات اس کو بھی شامل ہیں، ان میں عموم ہے اور ان میں جامعیت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور زکوٰۃ بنیاد دین ہے، اور جس کا مقصد وہ آپ نے بیان فرما دیا، جو قرآن کریم بیان فرما رہا ہے، اللہ کے رسول بیان فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ معاشرے کو بھی خیر کی بنیاد پہ اٹھاؤ اور معیشت کو بھی خیر کی بنیاد سے اٹھاؤ۔ مفتی صاحب، ایک اور نقطہ اس ذیل میں، کیا یہ بھی ہم شامل سمجھیں اس میں کہ مال کی محبت کو دل سے نکالنا اللہ چاہتا ہے؟ بالکل۔ قرآن کریم میں ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ من النساء والبنین والذهب والفضة والخیل المسومة والقناطیر المقنطرة، کہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونا اور چاندی اور مال کا ڈھیر، جو سونے اور چاندی کی صورت میں ہو یا دیگر صورتوں میں ہو، ان کی محبت انسانوں کے دلوں میں ڈال دی گئی ہے۔ ان چیزوں کی کشش کو مزین کر کے انسانوں کے دلوں میں پیوست کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان اپنی محبوب چیز کو، فرمایا کہ وہ لوگ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اس کے دو معنی بتائے کہ وہ مال کی محبت کے باوجود، یعنی خود انہیں مال کی بڑی محبت ہے، اس کے باوجود اپنی نفسی خواہشات اور جذبات کی قربانی دے کر اللہ کے دیے ہوئے مال کو مساکین پر، یتیموں پر، ضرورت مند قیدیوں پر صرف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح فرمایا کہ تائس عبد الدرہم و عبد الدینار، اللہ اکبر، کہ درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہو گیا۔ تو گویا کہ جو بندہ اللہ کے حکم کے باوجود، اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حصے کے باوجود اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو گویا وہ اللہ کی بندگی پر اس درہم و دینار کی بندگی کو ترجیح دیتا ہے۔ اسے حدیث میں ایک طرح سے تنبیہ کے طور پر اور تہدید کے طور پر فرمایا کہ درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہو گیا۔
ٹھیک. اب جیسے آپ بات فرما رہے تھے وہی مال کی محبت کو دل سے نکالنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مالی و مالی و مالی، میرا مال، میری پراپرٹی، میرا بینک بیلنس، میری جاگیر، میری دکان، میرا کارخانہ. فرمایا کہ تمہارا مال کیا ہے؟ ما اکلتا فافنیتا، جو تو نے کھا لیا اور وہ فنا ہو گیا. او ما لبست فابلیتا، یا جو تو نے لباس پہن لیا اور وہ بوسیدہ ہو گیا. او ما تصدقت فابقیتا، یا جو تو نے اپنی خوشی سے اللہ کی راہ میں اللہ کے مستحق بندوں کو صدقہ دیا، تو یہ وہ تمہارا مال ہے جو قیامت کے لیے باقی رہ گیا. سبحان اللہ. اما باقن فذاہبہ وتارکہ للناس، یہ دنیا سے چلا جائے گا اور اس مال کو وارثوں کے لیے چھوڑ کر چلا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ کہ مال جمع کر کے ہم اصل میں وارثوں کے مال کی چوکیداری کرتے رہتے ہیں. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکی تک تم پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنا محبوب مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. مفتی صاحب اور یہ بھی فرمایا کہ ولا تیمموا الخبیث، جی خبردار جو گھٹیا اور ریجیکٹ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بابت سوچو بھی نہیں. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا، تمہیں اگر کوئی گھٹیا چیز دے تو تم کبھی خوش دلی سے قبول نہ کرو، الا یہ کہ چشم پوشی کر لو. تو کیا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ رب کا ذوق اس کے ذوق سے بھی کم تر ہے؟ اللہ کہ وہ تو ریجیکٹڈ مال، مسترد مال، گھٹیا مال، حقیر مال خوش دلی سے قبول نہ کرے تو اللہ قبول فرما لے گا. جی اللہ اکبر. مفتی صاحب بات بالکل واضح کر دیا آپ نے کہ زکوٰۃ کا فلسفہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ایک بندے مومن کو کہاں دیکھنا چاہتا ہے. مال کی محبت اس کے دل میں نہیں دیکھنا چاہتا، اور زکوٰۃ بنیاد دین ہے. اچھا مجھے کیسے معلوم ہو کہ میں صاحب نصاب ہوں؟ ارشاد. شریعت نے اس کے لیے کم از کم نصاب مقرر کیا ہے، زیادہ تو جتنا بھی کسی کے پاس ہو، لیکن اگر اس کے پاس 7.5 تولہ سونا جو تقریباً 87.48 گرام بنتا ہے آج کل، اور یا 52.5 تولہ چاندی جو 612.36 گرام بنتا ہے، یا اس چاندی کی مالیت کے برابر اس کے پاس نقد مال ہے یا مال تجارت ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے اور اسے زکوٰۃ دینی ہوگی. ایک بات تو یہ سمجھیں کہ یہ جو شمسی اور قمری نظام ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے. عام طور پر لوگ قمری کیلنڈر کو اسلامی کیلنڈر کہتے ہیں اور شمسی کیلنڈر کو وہ عیسوی کہتے ہیں، حالانکہ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے ضابطے اور نظام کے پابند ہیں. لہذا ہماری بعض عبادات قمری نظام سے متعلق ہیں، بعض شمسی نظام سے متعلق ہیں. ہماری نمازوں کا تعلق شمسی نظام سے ہے، ہماری زکوٰۃ کی فرضیت کا تعلق قمری نظام اور قمری سال سے ہے، ہمارے روزوں کی فرضیت کا تعلق قمری سال سے ہے، لیکن سحر اور افطار کا تعلق شمسی نظام سے ہے. اس لیے چونکہ سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے تو اس سے شمسی سال مراد نہیں ہے، قمری سال مراد ہے جو شمسی سال سے تقریباً 10 دن کم ہوتا ہے. اور
جب کوئی آدمی ایک بار اپنی زندگی میں کم از کم نصاب کا مالک ہو جائے اور پھر سال کے دوران وہ صاحب نصاب رہے یا بیشتر حصہ صاحب نصاب رہے تو سال کے اختتام پر اس کے پاس جتنا بھی مال ہوگا اس کی زکوٰۃ اس پر ادا کرنی لازم ہوگی۔ یہاں ایک بات کی آپ اجازت دیں تو وضاحت کر دوں کہ ہماری فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ فرضیت زکوٰۃ کے لیے مال پر سال گزرنا شرط ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مال کے ہر جز پر سال گزر جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سال کے دوران کم از کم نصاب کا مالک رہے۔ اگر نصاب کا مالک ہے تو اختتام سال پر اس کے بعد جتنا بھی مال ہوگا، خواہ وہ ادائیگی زکوٰۃ کے دن سے 10 دن پہلے آئے، مہینہ پہلے آئے، تو پورے مال پر اسے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کلیئر ہو گئی بات۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ مال تو شعبان میں آیا، ہم رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں تو اگلا شعبان نہیں، ورنہ تو زکوٰۃ کا حساب رکھنا ہی اہل ثروت کے لیے مشکل ہو جائے۔ اب تاجر ہیں، روزانہ مال آ رہا ہے، روزانہ مال جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے اختتام سال پر جتنا بھی مال ہے، چاہے 1 دن پہلے آیا، 10 دن پہلے آیا، 10 ماہ پہلے آیا، تو پورے مال کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ٹھیک، پورے مال کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ زکوٰۃ کن کن اشیاء پر ہے؟ زکوٰۃ ایک تو یہ ہے کہ شریعت نے سونے اور چاندی کو اصل مال قرار دیا ہے، لہذا سونا اور چاندی کسی بھی شکل میں ہو، خواہ سونے کی ٹکیا ہو، چاندی کی ٹکیا ہو، زیور ہو، برتن ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور جو یہ آج کل کرنسی یا نقد چیزیں ہوتی ہیں، چاہے بینک بیلنس ہو، چاہے بانڈز ہوں، چاہے سرٹیفکیٹس ہوں، چاہے اور اس طرح کی چیزیں ہوں، تو یہ چونکہ ثمن اصطلاحی ہیں، لہذا یہ بھی وجوب زکوٰۃ کے حوالے سے سونے اور چاندی کے حکم ہی میں ہیں۔ اس کے علاوہ مال تجارت پر زکوٰۃ فرض ہے، اور جس کو ہم کہتے ہیں سائمہ، جو چرنے والے جانور ہیں، جیسے ہمارے پہاڑی ریگستانی علاقوں میں لوگ مویشیوں کے ریوڑ پالتے ہیں جو چرتے ہیں، تو ان پر تعداد کے اعتبار سے زکوٰۃ ہے، جس کی زیادہ تفصیل ہے، لیکن جنہوں نے فارم بنا رکھے ہیں جانوروں کے اور وہ وہاں جانور پال کر بیچتے ہیں اور تھان پر ان کو چارہ دیتے ہیں، تو وہ مال تجارت ہے، ان کی تعداد پر نہیں، ان کی مالیت پر زکوٰۃ ہوگی، جو بھی ان کی قیمت ہو۔ اور پھر اس کے علاوہ جو زمینی پیداوار ہے، اگر بارانی ہے تو اس پر 10% ہے، اگر بارانی نہیں ہے بلکہ اس کو سیراب کیا جاتا ہے ٹیوب ویل سے، نہروں سے اور انتظامات سے، تو اس پر 5% ہے۔ اب اس کی جو پیداوار ہے 5% ہے، چاہے سال میں 1 بار پیداوار آئے یا 2 بار پیداوار آئے یا 3 بار آئے، اس کی پیداوار پر ہے۔ تو مال تجارت اور سونا اور چاندی اور نقود، خواہ وہ کسی بھی شیپ میں ہو، کرنسی میں، ان سب پر زکوٰۃ فرض ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ جو زرعی زمین ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی پیداوار پر ہے، لیکن
اگر کوئی زمین تجارت یا نفع کمانے کی نیت سے نہیں خریدی بلکہ اپنا مکان بنانے کے لیے خریدی ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک. اور وہ زمین یا پلاٹس کہ جو سرمایہ کاری کی نیت سے، تجارت کی نیت سے، خرید و فروخت کی نیت سے خریدے جاتے ہیں تو ان کی مالیت پر زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک. وہ بھی مال تجارت میں آئے ٹھیک ہے. گا. اور وہ مالیت موجودہ مالیت پر جو کرنٹ مارکیٹ ویلیو یا جو موجودہ بازاری قیمت جس پر وہ بک سکتا ہے جی اس پر اس کے مطابق اسے زکوٰۃ دینی ہوگی. ٹھیک. اسی طرح سے بلڈنگز ہیں، فلیٹ سائٹ ہیں، کسی نے بیچنے کے لیے بنائے ہیں تو ان کی مالیت پر زکوٰۃ ہے. ٹھیک. اگر کسی نے مکانات یا فلیٹس اس لیے بنائے ہیں کہ کرائے پر چڑھا کر اس کی آمدنی سے گزارا کیا جائے گا تو پھر اس کی مالیت پر نہیں بلکہ جو اس سے آمدنی ہوگی وہ اس کے دیگر اموال میں مل جائے گی اور اخراجات نکالنے کے بعد اختتام سال پر جتنا بھی بچ رہے گا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. اسی طرح سے جو کارخانے ہیں ان میں جو فکسڈ اسیٹ ہیں یعنی مشینری ہے جو پروڈکٹیویٹی کے لیے اور پیداوار کے لیے استعمال ہوتی ہے تو اس مشینری پر اور اس کارخانے کی عمارت پر زکوٰۃ نہیں ہے. البتہ اس کارخانے میں جو فنش گڈز اور جو را میٹیریل ہے تو اس پر اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی. اسی طرح سے مثال کے طور پر ایک آدمی ٹرانسپورٹر ہے اور اس کی 10 20 50 یا 100 بسیں چل رہی ہیں کرائے پر یا ٹریلر چل رہے ہیں یا کرینیں چل رہی ہیں یا کاریں کرائے پر ہیں تو ان کی آمدنی اور بچت پر زکوٰۃ ہے. لیکن اگر یہی بسیں یا کرینیں یا ٹریلر یا کاریں کسی شو روم میں ہیں جو برائے فروخت ہیں تو پھر ان کی وہ مال تجارت ہے اور ان کی مالیت پر زکوٰۃ ہوگی. سبحان اللہ. اسی طرح سے بازار میں ہم جائیں تو میڈیکل انسٹرومنٹ ملتے ہیں اور بڑی بڑی قیمتی مشینری ایکس ریز اور بڑی مشینیں ہیں تو وہ اگر شو روم میں بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں تو ان کی مالیت پر زکوٰۃ ہے، وہ مال تجارت ہے. لیکن اگر ڈاکٹرز نے ہاسپیٹل میں وہ مشینیں رکھی ہوئی ہیں کیونکہ اس سے وہ پریکٹس کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں اور اس پر وہ چارجز لیتے ہیں تو اس صورت میں چونکہ وہ پروڈکٹیوٹی میں استعمال ہوتی ہیں اس لیے ان کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی بلکہ آمدنی پر جو خرچہ نکالنے کے بعد بچ جاتی ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب آپ یہ فرمائیے کہ زکوٰۃ دیتے وقت کیا نیت زکوٰۃ کی ہونی ضروری ہے؟ ہاں، یہ اچھا آپ نے سوال کیا. عبادت کوئی بھی ہو اس کے لیے نیت ضروری ہے. نیت کے لیے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ دل کا ارادہ اور ذہن میں یہ نیت ہو کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، یہ نیت کافی ہے. لہذا زکوٰۃ ادا کرتے وقت نیت زکوٰۃ ضروری ہے. اگر کسی نے کسی کو کوئی پیسہ دیا اور بعد فرض کریں قرض دیا ہے اور اس سے قرض وصول نہیں ہو رہا جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ قرض ڈوب گیا ہے، اب اگر یہ ارادہ کرے کہ اس کو زکوٰۃ میں ایڈجسٹ کر لیا جائے تو ایسا نہیں ہوگا کیونکہ دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت نہیں تھی. تو زکوٰۃ
تب ادا ہوگی کہ جب فقیر کو، مستحق کو، مسکین کو، ضرورت مند کو دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت سے دے۔ ٹھیک، اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلکہ دوسرا سوال ہی پیدا ہو گیا اس میں کہ مستحق کون ہے، مستحق کی تعریف کیا ہے۔ سوال میرے ذہن میں یہ تھا جو میں رکھوں گا آپ کے سامنے، وہ یہ کہ کیا یہ ضروری ہے کہ جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں اسے بتایا جائے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ایسے لوگوں کو ترجیح دیں کہ لا یسألون الناس الحافا، کہ جو گڑ گڑا کر لوگوں سے سوال نہیں کرتے، یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، ان کی عفت، عزت نفس اور حمیت نفس کی وجہ سے کہ وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ مانگتا نہیں ہے، تو جو اس کے اندرونی حال سے ناواقف ہے وہ اسے غنی سمجھتا ہے۔ تو اس طرح کے خوددار لوگ جو مستحق ہوں ان کو تلاش کر کے دینا چاہیے، ان کو ترجیح دینی چاہیے۔ اب آپ نے جو سوال کیا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں خوددار کہ اگر آپ زکوٰۃ کہہ کر دیں تو وہ لینا پسند نہیں کرتے، لیکن آپ کو یقین ہے یا ہمیں یقین ہے کہ یہ واقعی مستحق زکوٰۃ ہے، تو پھر زکوٰۃ بتائے بغیر بھی دی جا سکتی ہے، بغیر بتائے بھی دی جا سکتی ہے۔ اگر پھر بھی نہ لے، فقہا نے لکھا کہ یہ کہہ دے کہ بھئی آپ کے پاس قرض ہے، جب چاہے دے دینا تاکہ وہ اس کو لے لے، اور بعد میں کسی وقت کہہ دے کہ میں نے معاف کر دیا، لیکن دیتے وقت اس کی نیت زکوٰۃ کی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کی نیت زکوٰۃ کی ہونی چاہیے۔ تملیک کیا بنیادی شرط ہے کہ میں جس کو زکوٰۃ دے رہا ہوں اس کو میں مال کا مالک بناؤں گا؟ جی ہاں، یہ ضروری ہے، تاکہ لام ہمارے مفسرین نے فرمایا کہ تملیک کے لیے آیا ہے، تو صرف اباحت کافی نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ مالکانہ تصرف کا اسے اختیار ہونا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر لوگ چوراہوں میں اور میدانوں میں لنگر لگاتے ہیں اور تاکہ لوگ آئیں وہاں بیٹھ کر کھائیں اور چلے جائیں، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اگر وہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، فطرے کا پیسہ ہے، فدیے کا پیسہ ہے، کفارے کا پیسہ ہے، یعنی صدقات واجبہ کا پیسہ ہے، تو پھر اس کو اختیار ہونا چاہیے، مرضی وہاں بیٹھ کے کھائے، مرضی گھر لے جائے۔ اگر یہ مالکانہ اختیار نہیں ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ البتہ اگر نفلی صدقہ ہے تو وہ ٹھیک ہے، ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس حوالے سے اسی طرح سے بعض برادریاں، کمیونٹیز سستے مکان بناتے ہیں یا فلیٹ بناتے ہیں، اور وہ ایک برائے نام سا نامینل سا کرایہ رکھ کر اپنی برادری کے مستحقین کو دیتے ہیں۔ ملکیت اس لیے ٹرانسفر نہیں کرتے کہ یہ بیچ دیں گے اور یہ کریں گے، تو اس طرح بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی تا وقت کہ اس کی ملکیت، چاہے وہ مکان ہو چاہے وہ فلیٹ ہو، جس کو دے رہے ہیں اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے اور آپ اس کی ملکیت اس کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں تو پھر زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور اگر ملکیت ٹرانسفر نہیں کرتے اور معمولی چاہے 150 بھی کرایہ مقرر کریں اور یہ کہیں کہ آپ کو بیچنے کا اختیار نہیں ہے، تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلا سوال، اس کے بعد 2-3 سوالات ذرا سے ہم چاہتے ہیں کہ اور کچھ باتیں آپ سے سیکھیں۔ زکوٰۃ کن کو دی جا سکتی ہے اور کنہیں نہیں دی جا سکتی؟ آپ نے سورہ توبہ کی
آیت نمبر 60 کی تلاوت کی جی اور اس کا ترجمہ بھی سنایا ٹھیک کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ 8 کیٹیگری ہیں ٹھیک کہ فقیر ہو، مسکین ہو، اگر ریاستی نظام ہے زکوٰۃ وصول کرنے کا تو اس کے کارکنوں کو بھی دی جا سکتی ہے، اور جن غیر مسلموں کو اسلام کی طرف مائل کرنا مقصود ہو تو ان کو بھی دی جا سکتی ہے، اور پہلے تو غلامی تھی ان کے لیے، پھر رقاب کا لفظ آیا، اور غارمین جو مقروض ہیں، کسی مالی بار تلے دبے ہوئے ہیں، تو ان کو اس سے نجات دینے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بشرطے کہ ان مقروضوں کے پاس اتنی پراپرٹی نہ ہو کہ جس سے وہ اپنا قرض ادا کر سکتے ہوں۔ یہ 8 مدات سامنے آ اور گئی۔ جو فی سبیل اللہ ہوں، اللہ کی راہ میں، جیسے کوئی لوگ اپنے آپ کو دینی تعلیم کے لیے وقف کر دیتے ہیں تو ان کی تعلیمی اخراجات دے سکتے ہیں، یا جب ریاستیں منظم نہیں تھیں اور باقاعدہ تنخواہ دار افواج نہیں تھیں تو اس زمانے میں ان مجاہدین کو کہ جو لڑنے کے لیے دشمن کے خلاف اپنی خدمات تو پیش کرتے تھے لیکن ان کے پاس اخراجات نہیں ہوتے تھے، تو ان کو بھی دیا جا سکتا ہے، وہ بھی فی سبیل اللہ میں آتے ہیں، لیکن آج کل یہ مصرف موجود نہیں ہے۔ اور وہ جو مسافر ہو اور ایسی صورتحال سے دوچار ہو کہ اگرچہ گھر پر اس کے مال ہے لیکن وہ مال منگوا نہیں سکتا، یا کچھ عالمی قوانین کا مسئلہ ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، کوئی اور مجبوری ہے، تو ایسے مسافر کو بھی دی جا سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کن کو نہیں دی جا سکتی؟ جو صاحب نصاب ہیں، ٹھیک، جن کو شریعت مالدار کہتی ہے، ان کو نہیں دی جا سکتی، اگر دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، جان بوجھ کر دیں گے تو۔ ایک بات تو یہ بالکل واضح ہو گئی، جو صاحب نصاب ہے اسے زکوٰۃ کیوں دی جائے گی، لیکن کیا میں یہ زکوٰۃ اپنے والد کو، اپنے دادا کو، اپنے بیٹے کو، اپنے پوتے کو دے سکتا ہوں؟ اس بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اپنے اصول اور فروع، اصول میں ماں باپ دادا دادی اوپر تک، ٹھیک، فروع میں بیٹا بیٹی پوتا پوتی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن اگر بیٹا نادار ہے تو بیٹے کو تو نہیں دے سکتے، اور بہو نادار ہے تو بہو کو دے سکتے ہیں۔ ٹھیک، اسی طرح سے داماد ہے، بیٹی کو نہیں دے سکتے، لیکن اگر داماد نادار ہے تو اسے دے سکتے ہیں۔ تو اصول و فروع کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور باقی جو قرابت کے رشتے ہیں، بھائی ہے، چچا ہے، چچا زاد ہے، خالہ ہے، خالو ہیں، خالہ زاد ہیں، اگر وہ مستحق ہیں تو انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اچھا، بعض اوقات آپ جانتے ہیں، بلکہ اگر وہ مستحق ہیں تو زکوٰۃ بھی ادا ہوگی اور صلہ رحمی بھی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلہ رحمی، رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا ہو جائیں گے۔ مفتی صاحب، ہمارے معاشرے میں بہت سارے افراد جو نابالغ بچوں کے نام پر کچھ سونا چاندی وغیرہ مال اور جہیز کے نام پہ کچھ مال رکھ دیتے ہیں کہ صاحب یہ ہے۔ اب فرض کیجئے کہ کسی نے 20 تولے سونا رکھ دیا بیٹی کی شادی کے لیے، اور وہ بیٹی ابھی نابالغ ہے، تو کیا اس سونے پر یا اس مال جہیز پر زکوٰۃ دی جائے گی؟
دیکھیں اللہ تعالیٰ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. جی ہاں. اگر محض زکوٰۃ بچانے کا ہیلہ نہیں ہے ٹھیک اور اس نے صدق دل سے اپنے نابالغ بیٹے یا بیٹی کے نام مال کر دیا ہے، یہ صرف سرپرست ہونے کی حیثیت سے ان کا امین ہے اور ان کے بالغ ہوتے ہی یہ مال ان کی ملک میں دے دے گا، تو اس صورت میں فقہ حنفی میں نابالغ کے مال پر زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک. البتہ جب وہ بالغ ہو جائیں گے اور وہ مال اتنا ہے کہ جو مقدار نصاب کو پہنچتا ہے تو پھر ان پر زکوٰۃ خود دینا واجب ہوگا. اس لیے کہ جو دینی عبادات ہیں وہ خاندان پر بحیثیت مجموعی نہیں، بلکہ اس میں ہر عاقل و بالغ فرد خود ایک یونٹ ہے. لہذا جیسے ہر ایک اپنی نماز کا ذمہ دار ہے، جواب دہ ہے، اور اپنے روزے کے لیے جواب دہ ہے. اگر ایک ہی خاندان میں رہتے ہیں لیکن وہ بالغ ہے اور مالدار ہے تو وہ اپنی زکوٰۃ کے لیے جواب دہ ہے، اپنی قربانی کے لیے جواب دہ ہے، اور حج کی استطاعت رکھتا ہے تو اس کے لیے بھی جواب دہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب کیا یہ ضروری ہے کہ جس جگہ سے زکوٰۃ لی جائے اسی جگہ پر خرچ کی جائے؟ ایسا ہے کہ جہاں سے زکوٰۃ لی گئی ہے اگر وہاں شرعی مستحقین موجود ہیں تو ان کو ترجیح دینی چاہیے، مگر کسی دوسری جگہ بھی بھیج کر دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو لیکن افضل جو جیسے ہمارے بہت سے لوگ امریکہ میں یورپ میں رہتے ہیں کہ جہاں مستحق موجود نہیں ہوتے تو اپنے آبائی ممالک میں، گاؤں میں، قصبات میں، شہروں میں مستحقین کے لیے یا اداروں کو دیتے ہیں، تو اس کی بھی اجازت ہے. کیا غیر مسلم کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ صدقات واجبہ کیونکہ اس کے لیے اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، کہ مسلمانوں کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے فقیروں کو دی جائے گی. لہذا صدقات واجبہ جس میں زکوٰۃ، فطرہ، فدیہ صوم اور کفارے کی رقوم یا نذر کی رقوم، یہ صدقات واجبہ کہلاتے ہیں. یہ مسلمان فقراء کو دی جائے گی، صرف غیر مسلموں کو نہیں دی جائے گی. البتہ جو نفلی صدقات ہیں، جنرل چیریٹی ہے، تو وہ غیر مسلم ضرورت مندوں کو بھی دے سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن زکوٰۃ کی رقم صرف اور صرف مسلمان پر خرچ کی جائے گی. مسلمان پر خرچ کی جائے گی. ہمارے جیسے معاشروں میں مسائل چل رہے ہیں، خاص طور پر جیسے ہیلتھ کے مسائل ہیں. ایک غریب آدمی بیمار ہوتا ہے، وہ جاتا ہے ہاسپٹل، سرکاری ہاسپٹلز کا آپ کو پتہ ہے کہ کیا حال ہے. جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں وہاں پر چارجز زیادہ ہیں. تو کیا علاقے کی زکوٰۃ کلیکٹ کر کر اس علاقے کے ہاسپٹل کو دے دی جائے اور ان سے یہ کہا جائے کہ جو بھی مستحقین زکوٰۃ آئیں، مریض، انہیں یہ بتا دیا جائے کہ یہ جو ڈبہ ہے نا، اس ڈبے میں زکوٰۃ کی رقم ہے، اگر آپ مستحق ہیں تو ہم آپ کا علاج اس زکوٰۃ کی رقم سے کر سکتے ہیں. تو کیا ہم اس طرح کا کام کر سکتے ہیں؟ ہاں، ایسا کریں کہ جو مستحق ہے، کچھ گورنمنٹ بھی بعض اداروں کو زکوٰۃ کے پیسے دیتی ہے. اسی طرح سے بعض جو چیریٹیبل ہاسپیٹل ہیں جیسے SIUT ہے، انڈس ہے، اور ادارے ہیں، وہاں بھی لوگ زکوٰۃ کے پیسے دیتے ہیں. تو اس کے لیے وہاں پر کوئی نہ کوئی ایسا نظام ہو کہ جب کوئی اپنے آپ کو مستحق زکوٰۃ کے طور پر پیش کرے
تو وہ اس کے بارے میں ضروری معلومات اور تحقیق کر لیں کہ یہ مستحق زکوٰۃ ہے تو وہ اس فنڈ سے زکوٰۃ فنڈ سے علاج کرا سکتا ہے. لیکن جیسے آپ نے بات فرمائی نا، اور بالکل درست یہ بات ہے آپ کی، کہ SIUT ہے، انڈس ہے، چند اور بڑے ہاسپٹلس ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. اگر پورے پاکستان میں، کیونکہ غریبوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس تو بڑے مسائل ہیں نا، اس علاقے میں ایک ہاسپٹل ایسا ہو کہ جہاں غریب جو بیمار ہوتا ہے وہ فوراً جائے اور اپنا علاج کرا لے. ایک غریب آدمی جس سے کوئی مثال کے طور پہ ہارٹ اٹیک ہو گیا یا کوئی اور مسئلہ، بڑا مسئلہ درپیش ہو گیا، وہ کہاں جا کر ان اسپتالوں کی فیسیں دے سکتا ہے؟ تو ہر جگہ اگر یہ کام کیا جائے، اگر ایسا کوئی انتظام ہے کہ اس ہاسپیٹل میں صرف مستحقین زکوٰۃ ہی کا علاج ہوتا ہے اور دیگر جو مالدار اور غیر مستحق ہیں ان کا نہیں ہوتا، تو پھر تو صحیح ہے. پھر صحیح ہے. ورنہ پھر یہ ہے کہ زکوٰۃ کا شعبہ الگ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کی باقاعدہ تحقیق کر کے اور نگرانی ہونی چاہیے. بنیادی کام کیا حکومت وقت کا نہیں ہے، یعنی ریاست کا نہیں ہے، زکوٰۃ کے تعلق سے کہ مال کو لو اور مال کو خرچ کرو. ہم یہ کہ نجی شعبے میں جو زکوٰۃ تقسیم کرتے ہیں، کیا یہ بہتر نہیں ہے، یا دین کی روح یہ نہیں بتاتی کہ یہ کام ریاست کا ہے؟ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور بعد میں اموال ظاہرہ، جن میں زرعی پیداوار مویشیوں کی زکوٰۃ لی جاتی تھی، اور اموال باطنہ کی زکوٰۃ لوگ خود خرچ کرتے تھے. اگر کوئی ایسی ریاست قائم ہو جائے کہ یہاں دیانت و امانت کا اعلیٰ معیار ہو، اور دیانت و امانت کے معیار پر زکوٰۃ کی امانتوں کو خرچ کیا جائے تو اچھی بات ہے. لیکن ہم جس نظام ریاست سے گزر رہے ہیں، ابھی ہمیں یہاں پر اس طرح کے ریاستی نظم ہمارے سامنے نہیں ہے. یہاں تو حکمران خود ایک دوسرے کو چور اور ڈاکو اور نہ جانے کیا کیا کہتے پھرتے ہیں. مودی صاحب، پروگرام کا آخری سوال آپ کی خدمت میں، وقت مکمل ہو رہا ہے پروگرام کا، اور بہت سارے سوالات مزید ہو سکتے ہیں. یہ زکوٰۃ کلیکٹ کر کے کیا کچھ انڈسٹریز لگائی جا سکتی ہیں تاکہ یہ جو بے روزگاری ہے وہ ختم ہو؟ نہیں، انڈسٹریز پر نہیں لگایا جا سکتا. اچھا. ضرورت مندوں کی کفالت کی جا سکتی ہے. اچھا. لیکن اس طرح بڑا کام کو سرکاری شعبے میں نہیں ہو سکتا. کارخانے لگانا شروع کر دیں یہ ٹھیک. اس طرح تو کارخانوں پر تو آج کل کروڑوں اور اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، تو وہ پھر جو مستحقین، اس میں کتنے لوگ کام کریں گے؟ تو اس لیے مستحقین جو معاشرے میں موجود ہیں ان کی کفالت کو ترجیح دینی چاہیے. ٹھیک ہے. تو ان انڈسٹریز کے ذریعے مستحقین کی کفالت نہیں کی جا سکتی، انڈسٹری لگائی نہیں جا سکتی. اچھا. یعنی بنیادی بات یہ اس پیسے سے انڈسٹری لگائی ہی نہیں جا سکتی. مفتی صاحب، میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے، اور زکوٰۃ بہت بڑا موضوع، بنیادی سوالات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے تمام سوالات کے شافی جوابات عطا فرما دیے. خواتین و حضرات، یہ رمضان کے حوالے سے، اس ماہ مبارک کے حوالے سے، یہ ہم پورے ماہ مبارک میں آپ کی خدمت میں خصوصی پروگرام، اسپیشل پروگرام پیش کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے.